یہ جو بزرگوں کے عرس وغیرہ ہوتے ہیں نا آج کل، یہ عرس تو اب موج لگی ہے لوگوں کی، لنگر چنگر پکاؤ، خوب اچھا سا کھاؤ۔ بزرگوں نے تو زندگیاں میدانوں میں گزاری، کٹھن محنت کوشش ٹکراؤ۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب، پیر صاحب شہزادے ہیں حضور غوث پاک کے، بڑا نام ہے، بڑا علمی قد کاٹ ہے، بڑی رعنائی ہے، ظاہری باطنی انوار و تجلیات سے اللہ نے نوازا ہے۔ پیر صاحب تو کہتے ہیں میں تو پکا چلا گیا تھا مدینے رہنے، وہ تو وہاں مجھے خواب آیا کہ تو یہاں آ گیا ہے اور مرزا قادیانی لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے۔ یہاں آ کے نا آج کہاں لکھی جاتی ہیں پیروں سے کتابیں، اللہ ماشاءاللہ، پیر کہاں بھائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پیر صاحب نے شمس الہدایہ لکھی قادیانیوں کے خلاف، سیف چشتیائی لکھی، اس نے کہا مناظرہ کرے میرے ساتھ۔ پیر اور مناظرہ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ لوگ نا آسانیاں ڈھونڈنے نہیں آئے ہوئے تھے، میدان میں رہنے آئے تھے۔ پیر صاحب نے کہا تو تیاری کر، میں مناظرے کو بھی تیار ہوں۔ لیکن وہ پیر صاحب تو چلے گئے گولڑا شریف سے لاہور کی طرف، وہ بھاگ گیا، مرزا آیا ہی نہیں سامنے۔ ساری زندگی انہوں نے میدان میں گزاری، پڑھایا، پڑھا لکھا، تبلیغ، دعوت و ارشاد، بیعت و سلوک۔ یہ بھلا کیوں ہوا؟ سارے لوگ آتے جاتے تھے، عقیدت مند بڑے تھے، اللہ نے انہیں دنیا میں بڑی شان دی تھی، پر وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ اج سکھ متراں دی بدے کیوں دلڑی اداس گھنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اے اج نینا لائیاں کیوں جڑی۔ وہ کہتے تھے یار سارا کچھ ٹھیک ہے، پر میرا تو مدینے والے محبوب سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ پھر اپنے آپ سے بات، یہ دیکھیں یہ دیوانگی یہ بندے کو تازہ رکھتی، دیوانگی۔ وہ جیسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا نا کہ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ پھر ایک جگہ پہ فرمانے لگے رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے۔ اور یہاں دیکھیں پیر صاحب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کتھے مہر علی، وہ کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا۔ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، عجز ہے، عاجزی ہے، اور محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بہترین نذرانہ بھی عجز ہی ہوتا ہے۔ ان کے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اے مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں۔ دوستو یہ ذکر مصطفیٰ تازہ کرتا ہے، دکھوں سے نکالتا ہے، ہماری فکر کو بلند رکھتا ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں نا حافظے کمزور ہو گئے، جو لوگ کہتے ہیں یاد کچھ نہیں رہتا، جو کہتے ہیں الجھا سا رہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں جو لوگ زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں نا، زیادہ، ایک ڈاکٹر کی ریسرچ میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں نا وہ گہری نیند سو نہیں پاتے، اس لیے کہ تکیے کے نیچے تو موبائل ہے، تو فٹافٹ تو کئی دفعہ تو رات کو بھی کھولنا ہے، تو آپ کیسے سوئیں گے؟ آپ کی تو یہ دنیا ہی نہیں، آپ تو ایک دنیا اور ہے جس کے اندر بند ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر کچھ چیزیں جبراً مسلط کر لی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب میرا مطلب ہے ہماری 15-20 فوٹو اگر آ بھی جائیں گی اور وہ لاکھوں لوگ کہہ بھی دیں گے بڑے اچھے لگ رہے ہو، تو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ بولے، لیکن کس مصیبت کو ہم نے گلے ڈال لیا ہے جو ہماری صبح و شام جان چھوڑتی نہیں۔ جب ہم چاہیں گے نا کہ ہمارے حافظے مضبوط ہوں، تو حافظے بھی انہی لوگوں کے مضبوط ہوتے ہیں جن کی توجہ ادھر ادھر کم جاتی ہے، جن کا ذہن ادھر جن کی توجہ بالکل سیدھی رہتی ہے، ان کا حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ چونکہ ذہن الجھاؤ کا شکار نہ ہو تو تھکاوٹ کا شکار بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر ذہن 15-20 جگہوں پہ الجھا ہوا ہو، 20 جگہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھ سے لوگ پوچھ لیتے ہیں کئی، پیر صاحب آپ سٹیٹس کہاں لگاتے ہیں؟ میں کہ یار میں مسیتی بیٹھا، میں انتے لانا ہی نہیں آؤں گا، یہ کس بلا کا نام ہے سٹیٹس؟ اور ڈسکس کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، کہنے لگے یار آج کل وہ فلانا بندہ بڑے بڑے عجیب سٹیٹس لگا رہا ہے۔ میں کہ اب یہ آپ بندوں کو سٹیٹس سے پہچانیں گے؟ اللہ رسول کی بارگاہ میں دیکھو ہمارا معیار کیا ہے، کیمروں سے باہر آؤ، زندگی یہ نہیں ہے جس کو ہم نے زندگی سمجھ لیا، حقیقت کچھ اور ہے۔
یہ جو لوگ سیدھے تھے نا، بالکل سیدھے دائیں بائیں، دیکھیں نا، وہ میرے ساتھ بچے گاڑی چلاتے ہیں تو شکوہ بھی بڑا لوگ کرتے ہیں، جی فون نہیں اٹھاتے، تو میں اٹھانے نہیں دیتا. میں کہتا ہوں ایک وقت میں ایک ہی کام، یہاں گاڑی یہاں موبائل. یہ کیسے ابھی آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے ایسے نادان دیکھے موٹر سائیکلوں پہ موبائل چلا رہے ہیں. تو پھر میرے بھائی کیسے حادثہ رکے گا؟ آپ تو جبر کر رہے ہیں اپنے اوپر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذہن کمزور ہو جاتا ہے، نفسیات پہ اثر پڑتا ہے. اس کو تھوڑا لیں آپ، تھوڑا. اور اب تو میں بعض اوقات بعض بندوں کی وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یار یہ اگر میں اس کے ساتھ فوٹو نہ کھنچوائی تو یہ پتہ نہیں بیچارہ روئی نہ پڑے اونچی اونچی آواز میں، روئے نہ گھر جا کے. اتنی ٹینشن، اتنا ڈپریشن فوٹو کا، اتنی مصیبت. یعنی آپ اتر رہے ہیں اور ابھی آپ کو بیٹھے نہیں ہیں آپ کہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پیر صاحب کے ذریعے ٹور نہ جان، پہلے تو فوٹو چاہو نا، جلدی کرو اس کی فوٹو کھینچو، یہ نکل گیا ہاتھ سے تو پتہ نہیں دوبارہ قابو نہ آئے. یہ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے بندہ وہ الجھ جاتا ہے ذہنی طور پر. آپ آسودہ حال اگر رہنا چاہتے ہیں تو ایک ہی کام زندگی میں، ایک ہی کام. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیدھا حضور کے ساتھ رشتہ، سیدھا نبی پاک کے ساتھ سیدھا. جن لوگوں کی توجہ بڑے سال ہو گئے تھے بابا فرید صاحب کو دلی رہتے، تو ایک شخص نے کہا میں نے فلانے گھر جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے؟ فرمانے لگے نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگے کتنے سال ہو گئے نئے آئے ہو؟ فرمایا نہیں بڑا پرانا ہوں. تو کہنے لگے پھر آپ کو پتہ نہیں؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتہ ہے، ایک جو مرشد کے گھر جاتی ہے، ایک جو واپس آتی ہے. ہم نے لمبے چوڑے چکر نہیں بنائے. کچھ لوگ تو جاتے ہیں تو سارا علاقہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ملتی ہے. میرے مدرسے کے طالب علم مجھے آ کے بتاتے ہیں ہمارے شہر کے فلانی جگہ کے فلانے کونے. تو میں کہ یار مینوں تو اتنے سالوں کی دکان نہیں لبھی اپنے شہر ہی، آپ ڈھونڈ بھی آئے ہیں. یہ بعض لوگ اتنا الجھاؤ پیدا کرتے ہیں کہ اصل کام ان کا رہ جاتا ہے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سبق دیا ہے کہ اگر توجہ سیدھی رکھو گے مدینے کی جانب، سیدھی توجہ مدینے کی جانب. کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور پھر فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو پھر تیری گلی سے جائے کیوں. دیکھیں نا صحابہ نے بالکل سیدھی توجہ حضور کی جانب رکھی، بالکل ادھر ادھر ہوئے نہیں. وہ بالکل حضور نے فرما دیا صبح ہے تو انہوں نے کہا. میدان عرفات میں لوگ کھڑے تھے، سب لوگ، جمعے کا دن تھا، ذی الحج کا مہینہ تھا، 9 تاریخ تھی. حضور نے سب سے پوچھا تاریخ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں. دن کیا ہے؟ اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں. مہینہ کون سا ہے؟ اللہ رسول ہی بہتر. وجہ کیا ہے؟ ان کا خیال تھا محبوب ہمیں دنوں سے غرض نہیں، مہینے سے غرض نہیں، سال سے غرض نہیں، تیری ذات سے غرض ہے. آپ جو نام کہیں گے وہ رکھ لیں گے. دیکھیں نا ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ذوالیدین، 2 ہاتھوں والے. میرے کتنے ہاتھ ہیں؟ آپ کے سب کے 2 ہیں نا. ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو محبوب نے ایک دفعہ کہا یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے، پیارے ہاتھوں والے. کوئی ان سے پوچھتا نام کیا؟ کہتے نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا. نام بس وہ حضور نے کہہ دیا تو ختم ہو گئی بات. ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم لوگوں نے الجھاؤ پیدا کر لیا ہے. تھوڑا برادری کو بھی خوش کرنا ہے، تھوڑا قبیلے کو بھی، تھوڑا دنیا کو بھی. یہ میں بعض نعت خانوں کو دیکھتا ہوں اللہ ماشاء اللہ، وہ محفلوں میں سونی سونی پگڑیاں، اور ولیمے والے دن وہ کسی کے ولیمے میں جاتے ہیں تو بالکل. تو میں کہتا ہوں آج کو عشق رسول تھوڑا مدم سی. آج کیا ہوا تھا آپ کو؟ اب کیا ہوا بھائی؟ یہ کون سا عشق ہے جس کا بٹن بھی آپ کے پاس ہی ہے، جب چاہا اونچا کر لیا، جب چاہا نیچا کر لیا. اللہ ماشاء اللہ یہ ترک ٹھیک نہیں. پوری وابستگی. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا برادری والوں نے میٹنگ میں بلایا. تو حضرت عثمان نے طامت ٹخنوں سے اونچا رکھا ہوا تھا. تو ایک شخص صاحب سے کہنے لگا عثمان یہ ذرا نیچے کر لو. برادری والے کیا کہیں گے کہ اب کپڑا بچانا شروع کر دیا، ذرا نیچا کر لو. حضرت عثمان فرمانے لگے تم نے بلایا ہے میں آ گیا ہوں، ورنہ میری برادری تو بلال حبشی ہے، میری برادری تو سلمان فارسی ہے.
میری برادری تو صہیب رومی تم نے بلایا میں آ گیا، ورنہ میرا برادری میں قبیلے میں ہر جگہ مطمع نظر ایک ہی ہے کہ جو مدینے والے کا ہے وہ ہمارا ہے۔